بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 12واں سبق ہے، اور آج ہم 12ویں سبق میں سن 3 ہجری سے شروع کریں گے۔ سن 3 ہجری کے جو واقعات ہیں، جو غزوات ہیں، ان کو ذکر کریں گے، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے سن 2 ہجری کے واقعات اور غزوات کو بیان کیا۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر دعشور بن محارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آ گئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ کے کپڑے بھی تر ہو گئے۔ آپ نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر درخت پر پھیلا دیا اور خود ان کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر دعشور دیکھ رہا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے ہیں تو سیدھا آپ کے دہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا کہ بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی تلوار وغیرہ کے آپ نے ان کو جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا تو دعشور کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور ہاتھوں سے تلوار گر پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے چارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ دعشور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ یہ فقط خود مسلمان ہوا اور اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بنا۔ سن 3 ہجری میں حضرت حفصہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ شعبان 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آگے غزوہ احد کو دیکھیے کہ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جس جگہ جہاد ہوا اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ با اتفاق شوال 3 ہجری میں ہوا ہے، اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 7 شوال، بعض نے 8، 9، 10، 11 شوال کا ذکر ہے۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی، اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہ، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائے اور اگر بھاگے تو لعن و ملامت سے شرم دلائے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً حالات لکھ کر ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حالات بھیج دیے۔ آپ کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے، اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا ہے۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بڑھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی معیت کے ساتھ مدینہ سے بحر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 اہم ہم خیال منافقین بھی ساتھ شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا تھا۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے،
مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل کھڑے ہونے لگ گئے تاکہ میں اونچا معلوم ہوں اور مجھے جہاد میں لے جایا جائے۔ سمورہ بن جندب جو جوان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو میں تو رافع کو لڑائی میں بچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لے جائیں گے، یعنی اگر رافع کو جہاد میں لے جائیں گے تو پھر مجھے تو بدرجہ اولا لے جائیں گے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا، سامورا نے رافع کو بچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افطرا سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلہ پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جو پہاڑی پر تھے، جن کو پہاڑی کی جانب نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً واحدہ ایک ہی دفعہ حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی چند ساتھیوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ حملہ کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بڑا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمان کے ہاتھ سے بھی مارے گئے۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم لڑائی کر رہے تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی طرف رخ کر لیا۔ کئی مرتبہ آپ پر حملہ ہوا مگر آپ محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور سب کے سب بڑی دلیرانہ جاں بازی کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ جب زیاد زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا، ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر منہ ہو اور اللہ کی طرف سے عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہوا ہے۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن قیمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے، اور ابو عبیدہ بن جراح نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کی بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس زور سے ابو عبادہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبادہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبادہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ ایک گڑھے میں بھی گرے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں گے۔ تو یہ صحابہ کی جان نثاری تھی۔ یہ دیکھ کر جان نثار صحابہ آپ پر چھا گئے، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کی ڈھال بن گئے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا، اور حضرت طلحہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے بدن پر 70 سے زائد زخم تھے۔ ابو طلحہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر نہ اٹھائیے، کیونکہ نصیب اعداء کوئی تیر نہ آپ کی طرف پھینک دے، دشمن آپ کی طرف کوئی تیر نہ پھینک دے، اس لیے آپ سے میرا سینہ آپ کے سامنے، آپ کے لیے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے، یہ سنتے ہی انہوں نے انہیں پھینکا اور سیدھا میدان جہاد میں پہنچے، اور پھر سرگرم لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ پر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت العالمین کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا، سراپہ رحمت اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی فرمایا کہ اگر رہ جائے، فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، نبی آخر الزمان کا خون تھا کہ جو زمین پہ گرتا۔ تو یہ جو غزوہ احد ہوا ہے، اس غزوہ احد میں کفار کی طرف سے 22 یا 23 آدمی مارے گئے، اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، اور اللہ رب العزت نے بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اسی غزوہ احد، اسی سن 4 ہجری میں جو دوسرا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ بیر معونہ تھا۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابو برہ عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنا یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا یہ کہلاتا تھا، مشہور تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ اس سے نفرت کا اظہار کیا، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قراء کہلاتے تھے ان کو بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کے قافلہ کے سالار حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برہ کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔
اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل اور ذکوان اور عاصیہ اور بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ اکرام پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عامر بن امیہ ضمری کے سوا تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ انہیں شہدائے اکرام میں حضرت عامر بن فہیرہ بھی صحابی رسول تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عامر بن امیہ ضمری وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ ضمری نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عامر بن امیہ ضمری کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو اصحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ تمام عمر میں کبھی بھی اتنا رنج اور صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر تک قبائل رعل، ذکوان، عاصیہ اور بنو لحیان پر نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان پر لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عامر بن امیہ ضمری نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ ہجرت کا 5واں سال۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہونے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ سن 5 ہجری میں کفر و اسلام کے بہت سے معرکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس سن 5 ہجری کے ہم چند مشہور غزوات اور سرایا کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومۃ الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا اور پھر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینے سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ اور دوسرا غزوہ جو سن 5 ہجری میں پیش آیا وہ غزوہ مریسی یا جسے اس کا دوسرا نام غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مستلق یہاں آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان سن 5 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے
اور اس غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر وہ خود مریسیہ کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہید ہوا، باقی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد 700 سے بھی زیادہ تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسیہ جنگ کے اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات پیش آئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان میں ایک منافقین کی شرارت ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ منافقین کی شرارت کیا ہے کہ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے کہا یا للمہاجرین، یعنی آئے مہاجرو فریاد ہے، اور انصاری نے کہا کہ یا للانصار، اے انصاریو فریاد ہے کا نعرہ مارا، اور یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دوڑ پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو، یہ تو وہی مثل ہو گئی ہے کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا ڈالیں۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا، لہذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد اور مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر اور ہم انصار عزت دار رہیں گے۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ناخوشگوار واقعے کا علم ہوا تو انصار و مہاجرین سے فرمائے کہ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فقروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجرین آپس میں شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے عمر، خبردار ایسا نہ کرو وگرنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شیدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس اس کو پتہ چلی تو غیظ و غضب میں بھرے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہیں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کی بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے والد عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائیں، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے، عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم سب سے زیادہ عزت دار ہیں، آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینے میں داخل ہو جائے۔ اس غزوہ بنو مستلق کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے
ان میں سردار قوم حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب تمام قیدی لونڈیاں غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، تو انہوں نے حضرت جویریہ سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت حارث بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کروں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز اور وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ نے خوشی خوشی اس کو قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ساری رقم ادا کر کے حضرت جویریہ کو آزاد فرما کے ان سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا، تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے بھی غلام اور لونڈیاں تھیں، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا۔ لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی غلام اور لونڈی نہیں رہ سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے ساتھ سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا، اس کی وجہ سے تمام خاندان بنو مستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ حضرت جویریہ کا اصل نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا ہے۔ اور اس غزوے میں ایک سب سے بڑا جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ واقعہ افک ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔